بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا توفیق مرحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 21واں جز مکمل ہوا، جس میں چند سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان میں ایک سورت سورہ روم، دوسری سورت سورہ لقمان اور تیسری سورت سورۃ الاحزاب۔ یہ تین صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سورۃ الاحزاب ابھی مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ وہ کل مکمل ہوگی۔ میں نے اس وقت میں سورہ لقمان کی ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ایسے لوگوں کے بھی زندگی کے حالات، قصص، اس کے واقعات جو دوسروں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کبھی کبھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑے نیک آدمی، برگزیدہ آدمی، حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں علماء مفسرین لکھتے ہیں اور احادیث میں موجود ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک آدمی اور ایک ولی اور حکیم طبیب تھے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے ہوتے تھے۔ ان کو اللہ نے لمبی عمر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کو بھی انہوں نے پایا۔ کچھ لکڑیوں کے کام یہ زیادہ کیا کرتے تھے، سیدھے سادے تھے، لیکن بہت نیک تھے، نیک طبیعت کے تھے۔ اللہ نے ان کی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اپنا خاص ولی بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ سمجھیے، اللہ کے دوست بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کسی بڑے مدرسے سے پڑھے ہوئے فارغ ہونا، کہ جو مدرسے کے نصاب کے مطابق پڑھے گا، یا پھر کوئی آدمی قرآن و حدیث کا بہت ماہر ہوگا، سند اس کے پاس ہوگی، عالم ہوگا، مفتی ہوگا، محدث ہوگا، یہ پیر ہوگا، یا اور دنیاوی تعلیم سے بھی بہت زیادہ معلومات ہوں گے، اسی کو اللہ دوست بنائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ حالات اور روایات اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کی دوستی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دوستی کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، نیت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو، لہذا شرط یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کرنے والے کا دل بہت پاک ہو اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ بکریاں چراتے تھے، غلام تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی زیادہ حسین اور خوبصورت تو نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ سے دوستی کرنی چاہی اور اللہ کی محبت اپنے دل میں، تو پھر اللہ بھی ان کو نواز دیا، اور ایسا نوازا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔
اتنا اونچا مقام دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھوا دیا. کہا کہ یہ کل اسی مکے کے گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے, ان کو نوجوان ان کو رگڑتا تھا, مارتا تھا پاؤں سے, لہذا یہ میرے دوست ہیں, اور جن کو دوستی کا بدلہ یہ کہ یہ میرے گھر میرے کعبہ پر چڑھ کر کے یہ میرا نام پکارے. وہیں اسی شہر اسی جگہ اور انہی لوگوں کے سامنے اللہ نے کعبے پہ چڑھایا. پتہ چلا کہ دوستی کے لیے کوئی حسن کی بھی ضرورت نہیں, اللہ سے دوستی کے لیے کوئی دولت کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سے دوستی اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کوئی ایسی دنیاوی عہدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل پاک صاف اللہ اپنا دوست بنا لیتا, اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے وہ بھی لکڑیوں کے کام کرتے تھے, لیکن دل بڑا پاک تھا. دوستی ہو گئی, اللہ نے بھیجے فرشتے کو یا دل میں ان کا القاء کیا کہ میں تم کو نبی بنانا چاہتا ہوں, بنو گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے نبی بنو گے؟ کہا کہ نہیں بنوں گا. غضب کا ہم لوگ ہوتے تو ہاں دیکھو بھائی, صرف خواب دیکھ لیتے کہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تو چرچا کرنے لگتے ہیں. آج میں نے کعبہ دیکھ لیا مطلب بہت بڑا ولی بن گیا, خواب میں دیکھ لیا. اللہ پوچھوا رہا ہے نبی بنو گے؟ میں نبی بنانا تجھے چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں بنوں گا. پھر کیا بنو گے؟ حکیم بنو گے؟ حکیم کے مطلب یہ دوا جڑی بوٹیوں کی. کہا کہ ہاں یہ بن جاؤں گا, لیکن میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں. حکیم بننے کے لیے پڑھنا لکھنا ہونا نہیں, تو وہ بھی میرے پاس نہیں. اب اگر آپ بنانا چاہیں تو میں حکیم بن سکتا ہوں, نبی نہیں بن سکتا ہوں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تجھے اتنا بڑا آفر دے رہا تھا اور یہ مقام دے رہا تھا تو قبول کرنا چاہیے تھا, نبی بنتے تو نبیوں کی فہرست میں آپ کا نام ہوتا. کہا کہ اللہ مجھے اختیار دے رہا تھا, نبی بنو گے یا حکیم بنو گے؟ بنانا تھا تو بغیر پوچھے بنا دیتے تو ہم اس کو لے لیتے. اب اگر ہم پسند کر کے لیتے تو میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی. مثال کے طور پر میں ایک باپ اپنے بچے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے یہ لوگے یا یہ لوگے. اب اگر بیٹا اپنی پسند سے ایک چیز کو لیتا ہے تو خدا نخواستہ کل ہو کر کے کچھ اس میں خرابی آ جائے یا اس کام کو مکمل کر نہ سکے صحیح سے, تو باپ کیا کہے گا؟ تو بھی تو پسند کیا تھا, ہم تو تم کو اختیار دیے تھے, اگر ہماری پسند سے تم لیتے تو آج تمہارا ہم دیکھ ریکھ کرتے. اس لڑکی سے شادی کرو گے یا میری پسند سے یا اپنی پسند سے؟ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے نا. اب جوان کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی پسند سے کروں گا, کر دیتا ہے. والد مجبور ہے, والدین مجبور ہے, ورنہ یہ مرتد ہو جائے گا, کہیں بھاگ جائے گا, کہیں خودکشی کر لے گا. اس لیے اب اگر یہ چاہ رہا ہے کر لینا کر دو. اب کر لیا, آگے چل کر کے وہ محبت جب ٹوٹی اور وہ عشق ختم ہوئے اور پھر گڑبڑیاں ہوئی, اب ماں باپ کے سامنے آ کر کے لڑکی روتی ہے یا لڑکا روتا ہے تو ماں باپ کیا کہیں گے؟ تم اپنے پسند سے کی, اب جھیلو مصیبت, ہم کچھ نہیں جانتے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر اللہ کو بنانا تھا بنا دیتے تو ہم لے لیتے, لیکن وہ مجھے اختیار دے رہے تھے تب ہم پسند کرتے تھے. خدا نخواستہ اگر میں اس کام میں ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھا پاتا تو پھر میری بڑی پکڑ ہوتی, اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا, اسے اختیار نہیں کیا. اور اللہ نے جن کو بھی نبی بنایا ہے وہ اپنے اختیار سے بنایا ہے, تو ان کی ہر چیز کی حفاظت. واللہ یعصمک من الناس, اللہ حفاظت کرتا اپنے نبیوں رسولوں کی. اور میں حکیم بنا پسند کیا, یہ قومی خدمت ہے, لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے, یہ بھی ثواب ہے, اس سے بھی جنت ملے گی, اس سے بھی اللہ راضی ہوگا, اس لیے اس کو لے لیا. لیکن میں نے ایک چیز درخواست اللہ سے کر دی کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, پھر کیسے میں دواؤں کی, میں کس طرح سے ان چیزوں کی پہچان کروں گا کہ یہ کس مرض کی دوا ہے, یہ چیز کس چیز میں لگے گی.
اس لیے اللہ سے میں اپنی کمزوری بھی ظاہر کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے تمہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، تم جب جنگلوں میں جاؤ گے تو تجھے درخت کے پتے، جڑیں اور گھاس جتنی بھی چیزیں وہ خود تیرے پاس آ کر کے وہ آئیں گے اور میں ان سے بلوا دوں گا کہ میں فلاں فلاں مرض کی دوا ہوں. لہذا وہ جو جنگل میں جاتے تھے تو ادھر سے کوئی درخت کی طرف سے آواز آئے، لقمان میں فلاں مرض کی دوا ہوں، مجھے لے لو. گھاس سے آواز آتی تھی، میں فلاں مرض کی دوا ہوں، مجھے لے لو. پھلوں سے آواز آتی تھی، میں فلاں مرض بیماری کی دوا ہوں، مجھے لے لو. اب حضرت لقمان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ ساری چیزیں آ گئی اور وہ پھر اس کا انتخاب کر دیے. تو میرے بھائیو بزرگوں، ایک نیک آدمی تھے، دل کے صاف آدمی تھے. جب دل صاف ہونے تو اللہ سے دوستی کرنا بہت آسان. اور اگر کتابیں کی کتابیں پڑھ لیجیے آپ اور کعبے کے 70 چکر لگا کر کے آ جائیے، اور اگر دل صاف نہیں ہے، گندگیاں اس میں، تو کبھی بھی آپ کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے انسان کے دل مرکزی چیز ہے. یہی حضرت لقمان سے کسی بڑے دانا نے کہا کہ تو بہت چالاک اور بڑا دانشمند ہے، تو اس سے ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں. کہا کہ پوچھئے. کہا کہ دیکھو یہ میری ایک بکری ہے، اس بکری میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، بلا کے مجھے دے دو. ذبح انہوں نے کیا اور ایک تشتری میں بکری کا دل لا کر کے دے دیا. کہا کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے. دوسرے دن پھر بلائے، آؤ ادھر، یہ بھی میری بکری، اس کو ذبح کرو اور اس میں جو سب سے خراب ہے وہی لا کے دے دو. ذبح کیے اور پھر وہ تشتری میں دل ہی لا کر کے دے دیے. کہا کہ یہ سب سے خراب چیز ہے. کہا کہ یہ کیا ہوا، کل یہ چیز اچھی تھی ایک بکری سے، آج بھی لایا ہے وہی تو کہتا ہے خراب ہے. کہا کہ ہاں، یہ دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو سب ٹھیک نظر آتے ہیں، یہ خراب ہو جاتا ہے تو سب خراب نظر آتے ہیں. دل میں گندگی آ جائے تو باپ بھی خراب لگتا ہے، دل خراب ہو جائے تو ماں بھی خراب لگتی ہے، دل خراب ہو جائے تو بیوی بھی اچھی نہیں لگتی. اور اگر دل پاک صاف ہے تو کیسا کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو دل پاک رکھا کیجیے، صاف رکھا کیجیے. اس کی صفائی روحانیت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یادیں ہیں، محبتیں ہیں. جب جب دل پر گناہ کا دھبا لگے فوراً اس کو ذکر اللہ سے، توبہ سے اس کو کیا کیجیے، صاف کر دیجیے. تو ایک نیک آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکمت و دانائی تھی. اللہ نے قرآن میں اسی لیے ذکر کیا. جب ذکر قرآن میں آ گیا تو ان کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا. لہذا ان کی چند باتیں ہیں، سنیے کتنی اچھی باتیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، یعنی علم دیا، دانشمندی دی، چیزوں کے پہچان کی صلاحیتیں دی، تاکہ وہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. پتہ چلا کہ اگر علم، دولت، توفیق جو بھی مل جائے تو اس پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر اترانا چاہیے. اللہ تو نے مجھے چنا، مجھے تو توفیق دی، مجھے علم دیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے کیا ہوتے. اللہ تو نے ایمان کی توفیق دیا، آج مسجد میں ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. اگر تو ایمان کا توفیق نہ دیتا تو پھر گوبر ناپاک کو بھی میں پاک سمجھتا. سمجھ رہے ہیں لوگ؟ پیشاب بھی لوگ پی رہے ہیں، کیوں پی رہے ہیں؟ اللہ نے سمجھ کی توفیق چھین لی اس کو. تو یہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی، اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ فرمائے شکر ادا کر. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ، شکر تم ادا کرو گے تم ہی کو بھلا ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں. اس لیے اصول اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ جتنا میرا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اگر مل بھی رہا ہے ناشکری پر تو وہ عذاب ہے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے. اس لیے شکر ہمیشہ کریں تو اپنا فائدہ ہوا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے. اس لیے شکر ہمیشہ ادا کیا کیجیے، چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو،
چاہے جیسی بھی نعمت مل جائے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کیجئے. شکر سے اپنی نعمتوں کو بڑھائیے, شکر سے اپنی دعاؤں کو مقبول بنائیے, شکر سے اپنی روزی کو بڑھائیے, شکر سے اپنے علم کو بڑھائیے, شکر سے اپنی صحت کو بھی بڑھائیے. سب میں اس لیے ہمیشہ آدمی کو نعمت پر 2 رکعت شکر کی نماز روزانہ پڑھا کیجیے. اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہے, میں 2 رکعت تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نعمتیں خوب عطا فرمائیں گے, خوشیاں دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے آ کر کے کہا اے موسیٰ آپ دعا کر دو, ہم کو اللہ نہیں دے, ہم نہیں چاہتے, اتنی دولت دے دی اللہ تعالیٰ, ہم بہت بیزار ہیں اور پریشان ہیں, اتنی دولت سنبھال نہیں پاتا ہوں. دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دو کہ میرا شکر بند کر دے, ہم اپنی دولت نکل جائے گی سب. وہ ناشکری میرا کرے, میں دینا بھی بند کر دوں گا اور دولت بھی نکل جائے گی. کہا کہ اس کو کیوں دے رہے, جب نہیں لینا چاہ رہا ہے. ایک بندہ تو ادھر بیٹھا ہو جس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے. کہا کہ اس کو جا کے کہہ دو شکر ادا کرے تو اس کو سب کچھ دے دوں گا. تو شکر ایک بہت قیمتی چیز ہے, بہت ہی بڑی نعمت ہے. جس کو یہ مل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ, اپنے بیٹوں کو برابر نصیحت کرتے تھے. وہ نصیحت اتنی اچھی کہ اللہ نے ان کی نصیحت کو قرآن میں ذکر کیا. سنیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, اے میرے بیٹو کبھی بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میرے بیٹوں کو اولاد کو مل جائے, چاہے وہ مشرک بن کر کے اس کو مل جائے, ہم خوش ہیں. ایک باپ کے لیے ناکامی, ایک باپ کے لیے بہت ہی خطرناک آخرت کہ اگر بیٹوں کو اولاد کو دنیا کی دولت مل جائے, چاند پر روز وہ جاتا آتا ہو, لیکن اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ بھی ناکام, اس کے ماں باپ بھی ناکام ہیں. اور اگر شرک اس نے کر رکھا ہے تو بہت خطرناک ہے. اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت, اے میرے بیٹو تم شرک اللہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک نصیحت. دوسرا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اے بیٹوں کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, پورے انسان کو بھی, سارے انسانوں کو حضرت لقمان علیہ السلام ایک وصیت نصیحت کرتے, کیا اپنے والدین کا خوب خیال رکھنا. ان میں سے ماں کا, کس کا, باپ سے بھی زیادہ ماں کا. امہ, کیوں, وہ تم کو اپنے پیٹ میں لے کر کے بوجھ پر بوجھ برداشت کرتی رہے. وہنن علی وہن, وہ سہتی رہی, تیرا بوجھ اٹھاتی رہی, وہ چلتی رہی. تھوڑا سا کھانا اگر ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو گیس کی گولیاں کھا کے پیٹ ہلکا کرتے. پریشانی ہوتی, بے قراری ہوتی کہ پیٹ یہ ہو گیا, گیس بن گئے, گولی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. ذرا تصور کیجئے کہ ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر کے چلتی اور سارا کام کرتی ہے. اللہ اکبر, اسی کے طرف احسان کیا. تو اپنی ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا, اس کا خیال رکھنا. صرف پیدا کر کے تم کو چھوڑ نہیں دیتی, بلکہ 2 سال یا 2.5 سال تم کو دودھ بھی پلاتی ہے. یہ دودھ کا رشتہ بہت بڑا عظیم ہے. دودھ کا رشتہ بڑی مقدس رشتہ ہے, بہت بڑا مقدس رشتہ ہے. ایک عورت کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا, یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی بڑی اہمیت بتائی. اس لیے ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنے ہی دودھ پلائے. اب ذرا صحت بچانے کے لیے ماڈرن مائیں ہو گئی ہیں کہ ہم کو آفس جانا ہے, ہم کو فلاں کام کے لیے باہر جانا ہے, ہم دودھ پلائیں گے بچے کو تو کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے, میرا حسن بھی چلا جائے گا. یہ سب سے بڑا بدنصیب ماں ہے, یہ سب سے بڑا بدنصیب ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, دودھ کا رشتہ بڑا مقدس ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا بھی دودھ پیے اور دوسری عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بھی دودھ پیے. اور پھر اس دودھ کا رشتہ کتنا مقدس کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو پیارے آقا اپنی چادر بچھا دیتے تھے, کہتے تھے یہ میری ماں آ گئی ہے.
یہ قدر، یہ عزت، یہ دودھ کا رشتہ بہت مقدس ہے۔ آج عورتیں صرف اپنی صحت کے لیے، ماڈرن زندگی بنانے کے لیے، آفسوں کے چکروں میں کاٹنے کے لیے، جانے کے لیے، اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے، صحت کو ذرا یہ کرنے کے لیے بچوں کو ڈبے کے دودھ، ادھر ادھر کے بلا کا دودھ، یہی ڈبے کا دودھ پی کر کے جب ڈبہ مارنے لگتا ہے بچہ تو کہتا ہے کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ دودھ پلاؤ میری ماں بہنوں، اس کا رشتہ بہت ہی محترم ہے۔ اسی لیے بعض صحابیات سے واقعہ کہ بیٹا اگر تو میدان جنگ سے اگر واپس آ گیا پیٹ پھیر کر کے تو کل میدان محشر میں تیرے جو دودھ تجھے پلایا ہوں وہ نہیں بخشوں گی، میں اللہ کے سامنے مقدمہ کر دوں گی تیرے۔ رشتہ بہت مضبوط ہے، اس لیے عورتوں کو، ماں بہنوں کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ دودھ پلانا چاہیے۔ تو کہا کہ ہمیشہ خیال کرو والی المصیر، تم کو لوٹ کر کے میری ہی طرف آنا ہے۔ آگے تیسرا، ماں باپ کے حق حقوق، ساری باتیں مانو، لیکن اگر کوئی ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہے تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے ماں باپ کی بات ہرگز نہیں ماننا۔ یہاں آ کر کے ماں باپ ایک طرف، اللہ مقدم ہے۔ اس لیے اگر کوئی ماں باپ کہہ دے کہ مت پڑھ، اللہ کے ساتھ شرک کر دو، شرک کا کام کرو، تو وہاں پر علماء کہتے ہیں کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی جگہوں پر ماں باپ کی بات کا انکار کرنا ثواب ہے۔ باقی دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کی بات مانیے۔ بعض ایسی ہوتے طلاق بھی دلوا دیتی ہیں، ماں باپ طلاق دے دو، اور کبھی کبھی بیٹے کہتے ماں کے حکم ہے، باپ کا حکم ہے۔ یہاں بھی مسئلہ پوچھیے فقہائے کرام سے، ایسا حکم ماں باپ کو دینا چاہیے یا بچوں پر زور دے کر کے طلاق دلوانا چاہیے؟ یہ بھی خطرناک عمل ہے۔ اس لیے گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حرام کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دین کے خلاف ورزی کرنے میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر وہ شرک کا حکم کرے تو بات مت مانو، لیکن ہاں دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ کافرہ ہیں، کافر ہے باپ، کافرہ ہے ماں، اور تم مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ میں دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ اس کے ساتھ اچھائی کرو، بیمار ہو جائے دوا کر دیجئے، عیادت کیجئے، کھانا بھی دیجئے، کپڑا بھی دیجئے، کبھی بیٹھیے، کبھی ان کے لیے کچھ خوشی کی چیزیں دیجئے، ان کے حق میں ہدایت کی دعائیں بھی کیجئے۔ یہ سب کر سکتے ہو، لیکن شرک کے معاملے میں ماں باپ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کلمہ پڑھ لیے اور جب واپس گھر آئے ہیں، ماں پوچھی دیر آج کیوں ہو گیا بیٹا آنے میں؟ کیا کلمہ پڑھ کے آ گئے ہو کیا؟ کل بچے اگر کہیں دیر کر کے گھر پہنچتے تھے تو ماں باپ کو پہلا سوال ہوتا تھا کہ کہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے کلمہ تو نہیں پڑھ کے آیا؟ پہلا سوال یہ پوچھتے تھے لوگ، دیر کیوں ہوئی؟ آج کوئی نہیں پوچھتا ہے کہاں گئے، کہاں سے آئے، کس کے پاس سے آئے۔ نوٹ کیا کرو ماں باپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ٹیوشن پڑھنے گئے تھے، اللہ اکبر، یہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے آپ بچوں کو مرتد مت بنائیے۔ گھر میں ٹیوشن پڑھائیے، وہاں پڑھیے، یہاں محنت کیجیے۔ ٹیوشن کے نام پر اخلاق بگڑ رہے ہیں، غیروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، خلط ملط ہو جاتے ہیں، بے حیائی آ جاتی، وہیں سے دوستیاں ہوتی ہے۔ اور اس وقت پورے دشمن اسلام کھڑے ہیں کہ ایک ایک لڑکیوں کو چن چن کر کے مرتد بناؤ، کوشش کرو، اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور ہم غفلت کے پٹی پڑھ کر کے اپنے خاموش ہیں۔ بیٹی گئی ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، بیٹا گیا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے، پھر اتنے لمبی قیمتی فیس کالج میں دے کر کے کیا پڑھا رہا ہے وہ؟ اس لیے خبر رکھیے، پوچھا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے ہاں گیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، بس اتنا کہنا تھا کہ ماں برس گئی اور خوب ماری لو لہان دھکے دے کر کے گھر سے باہر دروازہ بند کر دی، جاؤ میرا تیرا رشتہ ختم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہ نبی کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو کہنے لگے یہ حال کیا بنا تمہارا؟ کہا کہ کلمہ پڑھ کے گیا، ماں بہت ماری۔ کہا کہ تم تو نہیں مارے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مار کھا کر کے، دھکے دے کر کے وہ باہر کر دی، ہم باہر ہو گئے، لیکن
ان کو کچھ نہیں بولا یا رسول اللہ، کہا کہ پھر وہیں چلے جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے تھے، وہاں مار کھائے پھر وہیں بھیج دے رہے ہیں آپ اپنے پاس رکھیے نا، جاؤ وہیں جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، جا رہا ہوں پھر ماں کے پاس، لیکن ایک کام آپ کر دیجئے، میری ماں کے حق میں آپ ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ کہا کہ ہاں محمد دعا کرے گا، جاؤ۔ ادھر رخصت کرتے ادھر نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دیکھتے مڑ کر کے میرے آقا میری ماں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بھاگے بڑی تیزی سے۔ کسی نے روکا، رک آہستہ جاؤ، تم زخم ہے، خون نکل رہا ہے، کیوں تیزی سے جا رہا ہے؟ کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں، میرے آقا کی دعا ہدایت پہلے پہنچتی ہے۔ پہنچتے دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، کون؟ کہا کہ تیرا بیٹا ابو ہریرہ۔ اس وقت ابو ہریرہ نام نہیں تھا، ابو ہریرہ مدینے میں نام پڑا، اس وقت ان کا نام رحمان تھا۔ میں رحمان، بیٹا پھر آ گئے، رک جاؤ، میں ذرا غسل کرتی ہوں، پاک ہوتی ہوں، مجھے بھی محمد کے پاس لے چل، میں بھی تیرے ساتھ کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ اللہ، پتہ چلا کہ ماں باپ کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اگر وہ کافر مشرک ہیں، اور اگر مسلمان ہیں تب بھی ہدایت، تب مغفرت اور ان کی عمر درازی، نیکی کی دعا اولاد کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرمائے شرک میں سمجھوتا نہیں، باقی ہر عمل میں سمجھوتا۔ چوتھی نصیحت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہاں بھی گناہ کرو گے، کیسے بھی کرو گے، کس طرح کرو گے، اللہ ذرے ذرے کو کیا کرے گا؟ جمع کر دے گا۔ اسی لیے نصیحت کرتے ہیں بیٹا گناہ کرنے کا دل چاہے تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ نہیں ہو۔ ہے کوئی ایسی جگہ؟ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تیرا پیدا کرنے والا رب نہ دیکھے، وہاں گناہ کر جاؤ۔ کوئی جگہ نہیں۔ گناہ کرنے کا اگر شوق ہے تو جہنم میں جلنے کی بھی طاقت بنا لو، اس لیے اس کی سزا وہی ہے۔ اے میرے بیٹے گناہ کہیں بھی کرو گے، وہ گناہ اللہ کیا کرے گا؟ क्षमा کر دے گا۔ انت یا بنی ان تک مثقال حبہ، رتی ذرہ برابر حبہ، یعنی دانے کے دانے، ٹکڑے کے ٹکڑے کے بھی حصہ اگر ہے زمین میں کہیں، یا پتھر میں اندر میں کوئی گناہ کا چھپا رکھا ہے، یا زمین کے بالکل یا آسمان کے کسی حصے میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ سارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ جمع کر دے گا۔ وہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے ڈر سے اپنے بیٹوں سے کہا تھا بیٹا میں مر جاؤں گا تو میرے 3 حصے بنا دینا، پہلے تو مجھے آگ میں جلانا، کیا کرنا؟ آگ میں جلا دینا، جب میں جل کر کے پورا راکھ راکھ ہو جاؤں گا اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے میری ہڈیاں، تو پھر اس کو 3 حصے بنانا، کیا کرنا؟ 3 حصے بنانا۔ ایک حصے کو بہت ہی گہری زمین کے اندر میں ڈال کر کے دفن کر دینا، ایک حصے کو دریا سمندر کے بیچ میں جا کر کے ڈالنا، ایک حصے کو یہاں وہاں ہوا میں اڑا دینا۔ ان اللہ فرمایاتی بھی اللہ، میں لے آؤں گا، تم کچھ بھی کرو، کہاں بھی گناہ کرو گے لے آؤں گا میں، یاتی بھی اللہ، یاتی بھی اللہ، یاد رکھیے۔ کر لیا، کر دیے لوگ ایسا کام۔ اللہ نے حکم فرمایا زمین اس کے ذرات کو نکالو، پانی اس کے ذرات کو لے آؤ، ہوا اس کے ذرات کو لے آؤ، سب کو کھڑا کر دیا۔ وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے پوچھے تھے نا موت کیا چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے کو لو اور اس کو ذبح کرو، ریزہ ریزہ کر دو، قیمہ قیمہ کر دو اور مکس کر دو اور 4 پہاڑوں میں رکھ دو میرے ابراہیم، پھر بیچ میں کھڑے ہو کر کے تم آواز دو پرندوں کو، سب اڑتے ہوئے تیرے ہاتھ پر آ جائیں گے۔ یہ ہے موت، یہ موت کے بعد زندہ ہے۔ یہ ذرات جمع اللہ کے حکم سے سب ہو گئے اور وہ انسان بن کر کے تیار ہو گیا۔ حدیث پاک میں اللہ پوچھا کیوں ایسا کیا؟ کہ اللہ ڈر سے کیا ہو، کیا مہربان ہے اللہ۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے یقین تھا کہ تو زندہ کر دے گا، تو ڈر سے میں نے کیا تھا، ایک کام کر لیا میں نے ڈر سے، باقی اب تیری مرضی ہے میرے مولا، تو جہنم میں ڈال دے یا بخشش کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اگر اتنا مجھ سے ڈر گیا تو میری رحمت سے بخش دیا تم کو۔ لیکن اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ گناہ کہیں بھی کیجئے گا وہ کل آئے گا۔ یأتی بہ اللہ۔ 5ویں 6ٹھی نصیحت، یا بنی اقیم الصلاۃ، ہرگز نماز نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتے رہنا،
ہمیشہ سے انبیاء اپنی اولاد کو نماز کی تاکید، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا کام کرتے رہنا اور برائیوں سے بھی لوگوں کو بچاتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ جب نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے کسی کو تو اس میں لوگ تجھے تکلیف دیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس وقت تم صبر کر لینا، لڑائی نہیں کرنا۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم لوگ جھیلتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں جھیلتے ہیں، علماء جھیلتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم لوگ کتنا صبر کرتے ہیں۔ تبھی تو علماء کا مقام بھی اللہ نے صبر کی بات۔ امام صاحب اگر نماز پڑھائیں گے، اگر خدا نخواستہ قرأت لمبی ہوگی، کیا رہی ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، اتنی لمبی قرأت۔ سجدہ اگر لمبا ہو گیا، سجدے میں سو جاتا ہے کیا امام؟ کیا تانے دیتے ہیں، رکوع لمبی، ارے کیا یار اتنی لمبی رکوع کرتا ہے، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، کیا رہے یہ امام صاحب بالکل ایسے ہیں، کیا یہ مولوی تو پکڑ لیتا ہے، میں تو میک ہی نہیں چھوڑتا ہے، یہ تانے ہیں، یہ تو صبر ہی تو ہم لوگ کرتے ہیں، علماء صبر ہی تو کرتے ہیں، کیا رہے یہ مولویوں کو یہ دھندا ہو گیا بس چندہ چندہ چندہ، لیکن اس کے پیچھے دیکھو کیا کیا محنتیں ہیں اور اس سے کیا پھل آ رہا ہے۔ اگر یہ علماء کی محنتیں نہیں ہوتی، یہ اماموں کا صبر نہیں ہوتا، بیان کرنے والوں کے تانے سن کر کے، ان لوگوں کے سن کر کے صبر اور ہمت نہیں اللہ دیتا، قسم خدا کی آج بددین ہو جاتے لوگ، حافظ قرآن آپ کو نہیں ملتا، فتویٰ پتہ مسئلہ بتانے والے لوگ نہیں ملتے، جنازہ پڑھانے والے نہیں ملتے۔ آپ کو اگر تجارت کرنی آتی تو علماء کو بھی تجارت کرنی آتی ہے۔ آپ اگر مزدور بن کر کے کوئی کام کر کے بیوی بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی وہ کام آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ مزدوری کر کے نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کام، یہ امانت اللہ کے رسول کی ہے، ہم لوگ صبر کر کے، جھیل کر کے، سن کر کے، سب برداشت کر کے علماء کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، حضرت لقمان نصیحت کرتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکے گے، تم کو تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، تم ایسے موقع پر ہے میرے بیٹو صبر کر لینا۔ کیا کرنا؟ صبر کر لینا۔ اور یہ صبر بڑی ہمت کی بات ہے۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ دیکھو آخری بات، جب تم کسی سے بات کرو گے تو منہ پھیر اڑ کر کے، بنا کر کے نہیں بات کرنا، بشاشت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، چہرے ملا کر کے تم گفتگو کرنا ہے نا۔ بعض لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، بعض لوگ منہ بنا کر کے بات کرتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، آداب کے خلاف ہے۔ جس سے ملو مسکرا کر کے ملو۔ میرے آقا کے بارے میں فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن کا دشمن آتا تھا اور نبی سے جب ملتا تھا تو یہ اٹھ کر کے کہتا تھا، لگ رہا ہے کہ پورے مجمع میں محمد مجھی سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بشاشت، ہم لوگ تو منہ موڑ دیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، منہ پھلا لیتے ہیں۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ آداب میں سے اگر تین آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اگر تینوں کی زبان ایک ہے، تینوں بات کو سمجھ رہے ہیں تو اسی زبان میں بات کیجیے۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر میں کنڑ نہیں جانتا ہے تو آپ وہاں وہ بات مت کیجیے، کہیں اس کو شیطان بدزن نہ کر دے، یہ تمہارے خلاف کچھ بول رہے ہیں آپس میں، تو بدزنی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر وہ سمجھتا ہے وہی گفتگو کیجئے، نہیں سمجھتا ہے تو عدل بدل کر کے نہ کیجئے، یہ آداب کے خلاف ہے، شیطان یہاں سے گناہ کا راستہ کھول لے گا۔ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ مسکرا کر کے گفتگو کرو، چہرے میں بشاشت لاؤ، ماں ہو، باپ ہو، بیوی ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، سب کے ساتھ بشاشت کے ساتھ۔ تم اگر بشاشت کی کیفیت پیدا کرو گے، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ زمین پہ اکڑ مکڑ کر کے نہ چلو، اللہ اسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری بات، وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ چال میں اعتدال رکھنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اور آواز بہت زیادہ بڑھانا نہیں بلکہ پست رکھنا، گفتگو کے وقت میں چیخو پکار نہیں کرنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھوں کی آواز ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے آواز نکالتا، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، زور سے بولتا ہے، اپنی شان دکھاتا، اکڑتا ہے آواز میں، تو یہ گدھوں سے مثال اللہ نے دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تو انسان نہیں تو گدھا ہے،
وہ کہے گا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہہ دو قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ اخلاقی پہلو ہے، اچھے انسان کی علامت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، حضرت لقمان ایک بڑے برگزیدہ بہت ہی اچھے انسان دنیا سے گزرے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا۔ ان کی یہ 5-7 نصیحتیں بڑی اچھی ہے۔ ہمیشہ اگر باپ ہو تو باپ کی حیثیت سے اپنے اولاد کو کیا کیجئے، اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو دوستی کرنے میں اپنے آپ کو پہل کرتے رہیے انشاءاللہ۔ اگر اللہ کا دوست بن گئے تو پوری دنیا آپ کو ہاتھ میں کیا ہے؟ بالکل ہے۔ اور اگر اللہ کو دشمن بنا لے اور پھر کہیں کچھ کرے تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ آپ کو بھی